فنڈ ریلیز کیوں نہیں ہو رہے، اس کو رزلٹ چاہیے. تو اگر آپ میں صبر نہیں ہے، آپ مینٹلی اسٹرانگ نہیں ہے، آپ میں اہلیت، قابلیت اور آپ کی زبان سے سچ نہیں، دیکھیں یاد رکھیں جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو دل میں بات اترتی ہے. جب آپ وقتی طور پہ چلاکیاں کریں، منافقت کریں، دھوکے کریں تو آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، چھپ نہیں سکتے. تو اس لیے یہ میں نے کہا بارودی سرنگوں سے گزرنا ہے. کوئی اپنے ساتھی یاد آتے ہیں، محمود خان، پرویز خٹک اور اس طرح کے کئی لوگ؟ جی جب آپ جس تھالی میں کھاتے ہیں نا جی وہاں پہ چھید نہیں کرنا چاہیے. میرا ان سب کے ساتھ گھر کا تعلق ہے. فواد چودھری کی والدہ مجھے بیٹا سمجھتی، علی زیدی کے ساتھ میرا گھر کا تعلق، فیصل واڈا کی جب وائف کو کینسر ہوا گھر کا تعلق، ٹھیک ہے جی. بہت پرویز خٹک صاحب کے ساتھ میرے گھر کا تعلق، میرا شرم پردہ نہیں، ٹھیک ہے جی. اسی طرح محمود خان کے ساتھ ہم سب ایک فیملی کی طرح. تو سب کے لیے دل میں احترام ہے، لیکن ایک چیز ہے انسان اپنے عمل اور کردار سے پہچانا جاتا ہے. عزت سب کے لیے. تو جنہوں نے وفا کی خان کے ساتھ ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، دل سے دعائیں. اگر کسی کی مجبوری، ابرار الحق اندر کلاسک ایگزامپل، ایک بہت بڑی، عمران خٹک بہت بڑی لسٹ ہے، سب کے ساتھ بڑا احترام کا تعلق رہا ہے. لیکن اللہ جانے کیا مجبوری ہوئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پہ تو میں عمران اسماعیل میں کوئی رائے نہیں دے سکتا. تو بس اللہ سے دعا ہے کہ میرے لیڈر کو اللہ سرخرو کرے. ان لوگوں کی کبھی پارٹی میں واپسی ہوگی؟ دیکھیں میں کون ہوتا ہوں، آئی ایم نو ون ٹو ڈیسائیڈ دیٹ. دیکھیں جس بندے نے اپنی زندگی کا سب کچھ دیا، انشاءاللہ خان آئے گا، خان انشاءاللہ ول ڈیسائیڈ. کیا مشکلات تو آپ پہ بھی ہیں؟ ہم نے پارلیمنٹ کے باہر آپ کو روکا، آپ دیدہ ہو گئے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بہت مشکل حالات تھے، جیل بھی جانا پڑا، صرف خود نہیں فیملی تک کو سارا کچھ دیکھنا پڑا. یہ تو مشکلات سب پہ نہیں آئیں؟ دیکھیں جی اس میں نہ میرا نہ کسی اور کا کمال ہے، عزت دینے والا وہ رب ہے. تو بس رب سے استدعا ہے کہ ایمان اور عزت کی زندگی اور ایمان اور عزت کی موت اللہ سے مانگیے. تو دیکھیں یہ جو لوگ پیار کرتے ہیں نا، میں تو مجھے 16 دن 17 دن الیکشن کیمپین، اس سے بھی کم یہاں پہ آپ جلسہ نہیں کر سکتے، جھنڈا نہیں اٹھا سکتے، یہ نہیں کر سکتے. میرا تو پینافلیکس پوسٹر ہی نہیں تھا، میرا نشان بوتل تھا. یہ جو ووٹ لوگوں نے دیے، کوہاٹ کے بزرگوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے، اور اکراس کے پی اور پاکستان، دیکھیں ہم نے وائٹ پیپر 180 سیٹس کا، یہ کدھر سے آئی یہ چیز؟ قوم عمران خان پہ ایک ایسا فیصلہ کر چکی ہے کہ عمران خان کو قوم کے دلوں سے نہیں نکالا جا سکتا، نہ جوانوں کے. آپ یقین کریں بزرگ جذباتی ہوتے ہیں. سو صرف میں اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ سختیاں آئیں گی، اللہ کہتا ہے میں تمہیں آزماؤں گا، لیکن اگر آپ الحمدللہ اللہ سے آپ کا ہونے کا یقین ہو، اللہ کے محبوب کی سنتوں سے ہونے کا یقین ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ میں نے مرنا ہے، تو آپ نے کوشش انسان کی یہی ہوتی ہے کہ ایسی زندگی گزاری جائے جس پر آپ کو رب کے دربار میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے. آپ بندہ سوچتا تو کچھ ہے، ہوتا کچھ ہے. یہاں پر تیسری حکومت آئی پاکستان تحریک انصاف کی، آپ نے کوہاٹ شہر کے لیے ایسا کیا کیا کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ یار شہریار افریدی نے کوہاٹ میں یہ کیا؟ دیکھیے جی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے، وہ ڈس ایڈوانٹیج یہ کہ لیڈر میرا اور ہم پبلسٹی کیمپینز نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ لوگ پیتے کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کام نظر آنا چاہیے. ہاں مجھ سے شکایت گلا یہ ہو سکتا ہے کہ لوڈ شیڈنگ، گیس، ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے میڈیکل پرسپیکٹو میں ہم نے دیکھیں لوگوں کو ہم نے کیا کیا. خان صاحب نے ہیلتھ کے حوالے سے وہ انیشیٹوز لیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ تھے. ڈاکٹرز کی تنخواہیں ہم نے بڑھائیں، اور ہم نے کہا کہ ہاسپٹل کے اندر آپ جو ہے ہاسپٹل کے پریمیسز میں رہیں اور اندر ہی آپ نے جو کچھ کرنا ہے. ان اسپائٹ آف دیٹ اب میں ہاسپٹل میں چیک اینڈ بیلنس تو رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے جی، لیکن میں ڈاکٹرز احساس ذمہ داری، ایک ڈیٹریشن ہو رہی ہے
لوگ چاہے اپنی وہ ڈیوٹی اس طریقے سے نہیں کرتے, ٹھیک ہے جی. تو اس میں فار ایگزامپل لوگوں کا جانا اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ 99% لوگ کو ٹریٹمنٹ صحیح ملتی ہے. اگر ایک کیس سوشل میڈیا پہ آ جائے تو آپ کی 99 خوبیاں. یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جی ریفر ٹو پشاور, کہ یہاں سے جو مریض جاتے ہیں ان کو ایز اے پشاور چلے جائیں. جب ہمارے پاس تمام اکوپمنٹ ہے, یہی میں ان سے کہتا ہوں, تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ ان کے عوام کے جو بھی اوور آل ذہن میں ہے وہ جسٹیفائیبل ہے, کیونکہ لوگوں نے ہمیں اعتماد کیا ہوا ہے. باقی ایک چیز آپ کو بتاؤں, پاکستان کی سلامتی اور یکجہتی کے لیے تمام اکائیوں کو ساتھ لے کے چلنا یہ زیادتی ہے کہ آپ یہاں سے تیل اور گیس, یہ آئل اینڈ گیس پروڈیوسنگ ڈسٹرکٹ ہے, 80 آئل ویلز ہیں, کوارٹ ڈویژن 80 آئل ویلز ہیں. گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, بجلی کی بھی لوڈ شیڈنگ ہے, بلز بھی لوگ دے رہے ہیں. لیٹ سے اگر 20% بل ایک جگہ سے نہیں دے رہے تو 80% کا کیا قصور ہے. دوسری چیز, آپ کے پاس مین پاور نہیں ہے اور آپ ایسٹیمیٹڈ بلز ڈال دیتے ہیں. یہ غریب ضرورت مند جن کا کوئی والی وارث نہیں, کدھر سے وہ بجلی کے بلز دیں گے؟ سو ریوزٹ کرنا چاہیے اور چیزوں کو امپروو کرنا چاہیے. کیپیسٹی بلڈنگ کرے, اپنی ٹیم ہائرنگ کریں. ہم نے جو بندے وابڈا کے لیے ہائر کیے تھے ابھی تک ان کو کیوں ذمہ داریاں نہیں ملی؟ یہ ڈیلی ویجز پہ رکھنے کے لیے لوگوں کو تیار نہیں ہے. تو جب آپ لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کریں گے تو جیسے میں نے پہلے کہا, انہوں نے ووٹ مجھے دیا ہوا ہے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے, ان کا ایکسیس باقیوں کے پاس نہیں ہے. عمران خان جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے ان سے امیدیں تو بہت تھیں, بہت سے لوگوں کی امیدیں ٹوٹی بھی آپ کی حکومت سے. اب 3.5 سال یہ کابینہ کیسی کابینہ تھی, اور پھر آپ کے ساتھ بھی, آپ کی ذات کے ساتھ بھی کچھ چیزیں نتھی کر دی گئیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ پھر بعد میں آپ نے کیا سوچا ان کے بارے میں. رانا ثناء اللہ کیس آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ابھی کہا کہ میرے پہ تو جنرل فیض نے کیس بنایا تھا, اس سے پہلے کہا تھا جنرل باجوہ نے بنایا. دیکھیں میری ایک چیز سنیں, 200+ کیسز ہیں خان صاحب کے اوپر, ٹھیک ہے جی, 300 کے قریب. میرے اوپر 70 سے زیادہ ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اگر بدنیتی کی ہوتی تو یہ چیز چھوڑتی مجھے. یہ لوگ چسکا لینے کے لیے کرتے ہیں, سب کو پتہ ہے. میں نے بارہا کہا, چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, سب کو کہا کہ جی بلائیں تاکہ سارا چیز کلیئر ہو. صرف ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ دہی کی گئی, آپ کو استعمال کیا گیا؟ دیکھیں استعمال تب کیا ہوتا میں نے FIR کاٹا ہوتا, استعمال تب کیا ہوتا کہ میں نے ریڈ کرایا ہوتا, ٹھیک ہے. یہ استعمال تب کیا ہوتا کہ میری کوئی ذاتی رنجش ہوتی. بھائی ریڈ کس نے کی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کس نے کیا, ANF اینٹی نارکوٹکس فورس. وہ پریس کانفرنس میں جو میرا دیکھیں نا, پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں, اس میں باقاعدہ پوچھا گیا اور DG ANF باقاعدہ جواب دے رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک منٹ, انسان کی مردانگی, اس کی غیرت اور اس کی جو عزت نفس وہ کیا ڈیمانڈ کرتی ہے کہ وہ سچ بولے. نہیں ایسا نہیں ہوا, لیکن آپ کے کیریئر پہ داغ لگا گیا. کوئی داغ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. بالکل نہیں کروایا, بالکل نہیں. میرا ہوتا, مجھے رانا صاحب نے میسیجز بھجوائے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہے میرے ساتھ جس نے کیا کی, اور اب تو سب کچھ سامنے ہے. میں نے پارلیمان کے اندر پوچھا ہے کہ 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہیں.